Now let's look at a basic DRP record کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹس پلاننگ کا ریکارڈ ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اٹ از بیسیکلی سملر ٹو مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کا ریکارڈ کے. مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ مٹیریل فلو کو مینج کرتا ہے ان مینوفیکچرنگ. ڈی آر پی یہ مینج کرتا ہے آفٹر مینوفیکچرنگ فرام پلانٹ ٹو ویئر ہاؤسز اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے اندر کیونکہ جو ریکوائرمنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں ویئر ہاؤس کو ڈیمانڈ کی شکل میں, اور یہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ سے ہوتی ہے اور یہ اب ویئر ہاؤس کو آتی ہے, تو ادھر ہمارے پاس گراس ریکوائرمنٹ کی جگہ جو کہ ایم آر پی میں گراس ریکوائرمنٹ تھا جو کہ ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ کی وہ تھی ریکوائرمنٹ جو کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اس کی جگہ فورکاسٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ اگین ویئر ہاؤس کو جو کہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی انفارمیشن ریسیو کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ جو کہ ایم آر پی کے اندر شیڈیولڈ ریسیٹس ہیں, ادھر وہ ان ٹرانزٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے شپمنٹ کر دی ہے, آرڈر ریلیز ہو گیا ہے, اب یہ شپمنٹ کسٹمر یا ویئر ہاؤس میں ریسیو ہوگی اس ڈیٹ کو, تو یہ ان ٹرانزٹ ہے یہ جو مٹیریل ہے. جبکہ ایم آر پی کے اندر اٹ از شیڈیولڈ ریسیٹس. اگین دا ڈفرنس از بٹوین انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ اینڈ ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ. Third one is projected available balance, which is same as MRP. MRP میں کئی جگہ پر ہم صرف available لکھ لیتے ہیں, but it is similar, almost same as MRP. Then we have planned shipments. Now ادھر ہم ڈی آر پی میں ہم planned shipments کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایم آر پی میں ہم planned order releases کی بات کر رہے ہوتے ہیں. The difference is again independent and dependent demand. Independent demand کیونکہ shipments ہونی ہے ان forecast کے بیسس کے اوپر, وہ پروڈکشن اور انوینٹری بلڈ اپ ہوئی ہے, اب اس کی شپمنٹ کسٹمرز کو ہونی ہے, تو وہ ہم پلان شپمنٹس کی بات کریں گے. اینڈ اگر یہ ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو پھر ہم پلان آرڈر ریلیزز کی بات کریں گے. اس سے پہلے اس رو سے پہلے ہم پلانڈ ریسیٹس بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں فار ایز آف یوز اور انڈرسٹینڈنگ. لیٹس لک ایٹ دس بیسک ریکارڈ. لائک آئی سیڈ فرسٹ رو از فورکاسٹ ریکوائرمنٹس, اور اس کیس کے اندر ریکوائرمنٹ از فورکاسٹ از بیسیکلی فرسٹ 4 periods کے لیے it is 20 units, and last 3 which is 5th, 6th and 7th اس کے لیے 30 units کی requirement ہے. In transit in this case basically is 60 units. That means کہ this order اور shipment جو planned shipment تھی وہ ریلیز ہو گئی تھی before the start of first period at this point, اور اب اس کی ڈلیوری ہوگی in second period. تو یہ ان ٹرانزٹ ہے, جبکہ ایم آر پی کے اندر یہ شیڈیولڈ ریسیٹ کے طور پر مینشن ہوا تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس which is basically projected inventory before the start of first period, it is 45 units are available. فرسٹ پیریڈ کے اندر 20 یونٹس کنزیوم ہوئے, بیلنس 25 کا بچا ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ پیریڈ. 60 یونٹس ہم سیکنڈ پیریڈ کے اندر ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ اٹ از ان ٹرانزٹ, اور یہ ٹوٹل 85 ہو گیا. 85 مائنس 20 ول گیو اس 65, اینڈ اس کو اگر ہم اسی طرح کیلکولیٹ کرتے جائیں اس میں سے 65 میں سے 20 کنزیوم ہوئے تو 45 رہ گئے.
اگین 25 کنزیوم ہوئے, 20 کنزیوم ہوئے تو 25 رہ گئے. ناؤ دیز 25 units cannot meet the demand of 30 units, so we need material in 5th week. کیونکہ 2 weeks کا وہ لیڈ ٹائم ہے, تو 3rd week کے اندر یہ ریلیز ہوا اور یہ آرڈر 5th week کے اندر ریسیو ہوگا. اس بیسس کے اوپر ناؤ وی کین ہیو بیسیکلی کہ 55 یونٹس ہمارے اینڈنگ بچے 5th week میں, 60 + 25 - 30, اور پھر 55 - 30 will give us 25. اینڈ اگین بیسیکلی وہ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں ادھر 60 یونٹس ریلیز کرنے ہوں گے, جو کہ ادھر مل کر یہ 7th week کی جو ریکوائرمنٹ ہے 30 یونٹس کی وہ میٹ کرے گی, اور اینڈنگ بیلنس جو ہے 7th week کا 55 یونٹس رہ جائیں گے.